بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بدبخت سمجھ نہیں سکے یہ شہر اور قلعے جو انہوں نے لیے ہیں یہ فیصلہ کن شکست کے راستے کی منزلیں تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے چہرے پر بشاشت تھی، اطمینان تھا اور وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی عمر کے باوجود عجیب طرح کی پھرتی اور دماغ میں مستعدی آ گئی تھی۔ اس نے یہ خبر سن کر کہ عرب فوجی پر قابض ہو گئی ہے اپنے ایک فوجی کمانڈر راجکش کو بلایا۔ راجکش کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان دریا پار کر آئے ہیں۔ وہ شاید گھبرایا ہوا تھا۔ راجکش راجہ داہر نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا، تم یہ نہیں کہہ سکتے؟ تمہارا رنگ اڑا ہوا نہیں؟ کیا تم نے بھی اپنے اوپر عربوں کا خوف طاری کر رکھا ہے؟ نہیں مہاراج، راجکش نے کہا، خوف کیسا؟ لڑائی سے پہلے چہروں کے رنگ کچھ دیر کے لیے تو اڑ ہی جاتے ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ مہاراج، شکار جال میں آ گیا ہے، راجہ داہر نے کہا، لیکن اسے یہ اعزاز نہیں دوں گا کہ خود اپنی فوج لے کر اس کے سامنے چلا جاؤں۔ وہ مجھے میدان جنگ میں ڈھونڈیں گے، میں اسے نہیں ملوں گا تو اس کے ساتھ کھیلوں گا، اسے گھماؤں پھراؤں گا۔ جیور سے اس طرف جو جھیل ہے وہ تم نے سینکڑوں بار دیکھی ہے۔ 1000 سوار اور 1000 اپنے ساتھ لے لو اور اسے جھیل کے اس طرف جا کر ڈیرا ڈال دو۔ دشمن پر نظر رکھو، میں تمہارے پیچھے رہوں گا۔ راجکش 1000 سوار اور 1000 پیادہ لے کر جھیل کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک کمانڈر سہرز بن ثابت قیس کو 2000 سوار اور پیادہ دے کر جھیل پر بھیج دیا۔ دو مورخوں نے قیسی کو الدمشقی لکھا ہے۔ ایک اور کمانڈر محمد زیاد المعبدی کو 1000 سوار دے کر اسی جھیل کے ایک اور کنارے پر بھیج دیا۔ ابن ثابت محمد بن قاسم نے کہا، دشمن اپنی طرف والے کنارے پر خیمہ زن ہے، تم اس کے ساتھ والے کنارے پر خیمہ گاڑ لو اور ہر وقت چوکس رہو۔ تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور تم محمد زیاد سہرز کے بالمقابل کنارے پر ڈیرا جما لو اور تم بھی دشمن کو یہ تاثر دو کہ اس کے سر پر سوار ہو۔ اسی دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا تحریری پیغام ملا جس میں اس نے عبادت، دعا اور راتوں کو ذکر الہی پر زیادہ زور دیا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تمہیں جنگ کا اصل تجربہ اب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج نے بہت سی عملی ہدایات لکھی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ تم نے خداوند تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اپنے ایمان اور جذبے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قائم رکھا تو فتح ہر حال میں تمہاری ہوگی۔ اب دونوں طرف کے لشکر فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار تھے۔ راجہ داہر بھی میدان میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے جی سینا کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت جی سینا کچھ دستے اپنے ساتھ لے کر ایسے مقام پر خیمہ زن تھا جہاں سے داسیوں کا راستہ روک سکتا تھا کہ داسی محمد بن قاسم کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ راجہ داہر نے اسے اس کے دستوں کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بہادر بیٹے، داہر نے اسے کہا، بکھر کر نہیں رہنا چاہیے۔ دشمن اس میدان میں آ گیا ہے جہاں میں اسے لانا چاہتا تھا۔ تم سب کچھ سمجھتے ہو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ زمین، یہ دیس تمہارا ہے۔ میں اس دشمن کو اس کے قابل نہیں سمجھتا کہ ایک بار سارا لشکر اس کے سامنے لے جاؤں اور اسے للکاروں۔ میں عرب کے اس نوجوان سالار کو پیغام بھیج کر کہہ چکا ہوں، تم اچھے سالار ہو، میں اسے ایسا کمزور کر کے مارنا چاہتا ہوں۔ پیتا جی، مہاراجہ جی سینا نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو تو یہ کام میرے سپرد کریں اور اس اچھے سالار سے پہلی جھڑپ میں لوں گا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا۔ راجہ داہر نے کہا کہ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ عرب کے یہ مسلمان میدان کی لڑائی لڑنے میں کیسے ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے۔ تم ذرا سنبھل کر آگے بڑھنا اور یہ دیکھنا کہ ان کا طریقہ اور انداز کیا ہے۔ پہل انہیں کرنے دینا۔ ہو سکتا ہے محمد بن قاسم یہ سمجھ کر سامنے آ جائے کہ میں خود وہاں موجود ہوں۔ تم ہاتھی پر سوار رہنا اور اپنے فوج کے درمیان رہنے کی کوشش کرنا۔
اگر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ہو تو خود اس تک پہنچنے کی بجائے اپنے دستوں سے بہت ہی دلیر اور بہادر آدمی چن کر محمد بن قاسم کو گھیرے میں لے کر مارنے کی یا زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا۔ ماہ رمضان 93 ہجری 1107 12 عیسوی سے کچھ دن پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا۔ راجہ داہر نے علافیوں کے سردار محمد حارث کو ایک بار پھر کہا وہ اپنے باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں ایک الگ سوار دستے کی صورت میں شامل کر دیں۔ مہاراجہ محمد حارث علافی نے کہا اب مجھے ساری عمر یہی بات کہتے رہیں تو میرا جواب وہی ہوگا جو پہلے دے چکا ہوں۔ آج آپ کو اس دھمکی کا جواب بھی دوں گا جو آپ مجھے پہلے دے چکے ہیں۔ اس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں پناہ دی تھی اور پھر آپ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اب اگر آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو عرب کی یہ فوج ہمارے تحفظ کے لیے لڑے گی۔ محمد بن قاسم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم ان کے مخالف کی مدد نہیں کریں گے، وہ ہمیں اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ہم پر کوئی مشکل پڑی تو وہ ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ یہ عرب کی سرزمین کا کردار ہے، پھر اسلام کا رشتہ ایسا ہے جس سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے۔ کیا عرب کا کردار یہی ہے کہ جو تم پر کوئی احسان کرے اسے یہ صلہ دو جو تم دے رہے ہو؟ راجہ داہر نے کہا مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ بھی دو گے۔ حارث علافی نے کہا آپ نے مجھے مشوروں وغیرہ کے لیے اپنے ساتھ رہنے کو کہا تھا اور دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ ہوں، کہیں بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیا۔ حارث علافی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے کچھ سوچا اور بولا اگر آپ اپنے احسان اور زیادہ صلہ چاہتے ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جے سینا کی لڑائی سے پہلے میں یہ خبر لا سکتا ہوں کہ جے سینا کے سامنے مسلمانوں کا جو لشکر آئے گا اس کے ساتھ محمد بن قاسم ہوگا یا نہیں۔ اگر آپ کوئی اور بات معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں، میں مسلمانوں کے پاس چلا جاؤں گا، میں انہیں دوستی اور سلام کے رشتے کا دھوکہ دوں گا اور میں جاسوسی آپ کے لیے کروں گا۔ یہ بات سن کر راجہ داہر بہت خوش ہوا۔ اس نے حارث علافی سے کہا کہ وہ جاسوسی کر سکیں تو یہی صلہ کافی ہے۔ محمد حارث علافی اسی روز روانہ ہو گیا اور محمد بن قاسم کے پاس پہنچا۔ ابن قاسم حارث علافی نے محمد بن قاسم سے کہا میں راجہ داہر کا جاسوس بن کر آیا ہوں، وہ مجھے ہر وقت مجبور کرتا رہتا تھا کہ میں تمام باغی عربوں کو سندھ کی فوج میں شامل کر دوں، لیکن میں کچھ کر رہا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا میں صلح مشورے کے لیے اس کے ساتھ رہا کروں گا۔ میں نے اس کے یہ بات اس لیے مان لی ہے کہ اس کے ارادے معلوم ہو جائیں اور وہ مجھ سے اس کا کچھ بھی چھپا ہوا نہ رہتا۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا تمہارے لیے جو کچھ کر رہے ہو یہ ایک عبادت ہے۔ اب تم کس طرح آئے ہو؟ میں داہر کا جاسوس بن کر آیا ہوں۔